بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر نمبر 28 ہے، صفحہ نمبر 117، خواجہ میر درد کی غزل کا دوسرا شعر۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ یہاں شاعر نے موت کو یہاں کچھ اور معنی میں لیا ہے، اور ہمارے سامنے موت کا ایک ہمارا جو کنسیپٹ ہے اس کے مختلف بات ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے موت، تو اگر ہمیں آ کر اچک بھی لے گی تو ہم صوفی منش لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ موت کا ایک جو عام مفہوم ہمارے سامنے ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک چلتا پھرتا بولتا ہنستا مسکراتا چہرہ اچانک ہمارے سامنے بے دم اور بے سدھ ہو کر گر جاتا ہے، اور اس طرح اس کو موت اچک لیتی ہے اور ہمارے سامنے اس کی وہ تمام حرکات و سکنات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور لیکن صوفیاء کے نزدیک موت کا مفہوم ایک اور بھی ہے، اور ان کے نزدیک جو موت ہے وہ نفس امارہ کی موت ہے، کہ انسان اپنی زندگی میں جو خواہشات، جو اس کے نزدیک آسائشیں اور جو اس کی زندگی میں لوازمات ہوتے ہیں، جو اس کی وہ بہت زیادہ اس کو ضرورت پڑتی ہے، یا وہ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق اپنی زندگی کو اس مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے نزدیک یہ سب کچھ فضولیات میں شامل ہیں، اور ایک صوفی منش انسان ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں ختم کر دیتا ہے، اور اس طرح نفس امارہ کی موت کو ایک صوفی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جب ختم ہوتی ہیں تو تبھی انسان کی جو روحانی منازل ہیں وہ طے ہوتی ہیں۔ اور یہاں شاعر نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، کہ اے موت، تو ہم فقیروں سے کیا لے سکتی ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، کہ یہ لوگ تو ان لوگوں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ زندگی میں ہی ان لوگوں نے زندگی کی جو سہولیات ہوتی ہیں، جو زندگی کے مزے ہوتے ہیں، وہ تو انہوں نے سب ختم کر دیے ہوتے ہیں، لہٰذا اے موت تو ان کو کچھ بھی نہیں، ان کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو تو پہلے ہی موت کے سپرد کر دیا ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی نفس امارہ کی خواہشات ہوتی ہیں انہوں نے پہلے ہی ان کو مارا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی شاعر کے نزدیک انسان کی جو یہ زندگی ہے یہ انتہائی عارضی ہے، اور انسان اپنی اس زندگی میں رہتے ہوئے موت کا انتظار کرتا ہے، اور اس دنیا کو ایک آزمائش گاہ خیال کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، اور اس طرح یہ زندگی بسر کرتے ہوئے ایک صوفی کے نزدیک موت جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ وہ پہلے ہی موت کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی ان کا نزدیک ایک مفہوم نکلتا ہے کہ موت جو ہے وہ حقیقت میں انسانی زندگی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف لانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، کہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے تب بھی وہ آخرت کا سوچتا ہے، اور جب موت آ کر اس کو اس دنیا سے نکال دیتی ہے تو تب موت جو ہے اس کو اس لافانیت کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ جس طرح ایک اور شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ جو موت آتی ہے یہ حقیقت میں تو ایک کچھ دیر کے لیے انسان کی زندگی میں توقف آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد روز قیامت اس کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، اور پھر وہ ایک اور زندگی کی طرف رواں دواں ہوگا۔ اور جو درویش صفت لوگ ہوتے ہیں وہ تو زندگی کو یوں کہتے ہیں، جس طرح شاعر نے کہا ہے، سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، جیو اس طرح کہ مرنا تمہیں دشوار نہ ہو، کہ اگر تم نے دنیا کو پہلے ہی مسافر خانہ خیال کر رکھا ہے اور خود کو سمیٹ کر چل رہے ہو تو پھر یہ دنیا تمہیں چھوڑنی اتنی مشکل محسوس نہیں ہوگی۔ یعنی
موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز جو اس دنیا میں آئی اس نے فنا ہو جانا ہے۔ پھر ایک اور جگہ بھی کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور جب ہر نفس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہ اس اٹل حقیقت کی طرف کی تیاری کرنی چاہیے جو انسان کی زندگی میں وارد ہونے والی ہے، وہ آنے والی زندگی جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو اس آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہوگی۔ تو یہاں شاعر نے موت کے منظر کو پیش کر کے یہی چیز پیش کی ہے کہ جو درویش سے صوفی منش انسان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی موت سے نہیں گھبراتے، بلکہ ان کے نزدیک موت جو ہے ایک ایسا ذریعہ ہے جو ان کو ایک مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام پر لے جاتا ہے، جہاں سے اس مقام سے اس انسان کو جو موت کے آغوش میں چلا گیا اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں اور بھی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھنے کے لیے انسان کو لطیف سے لطیف لطافت کی طرف جانا پڑتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو اس موت کے عمل میں جا کر انسان اس لطیف نقطے کو سمجھنے کے لیے اور بھی زیادہ اس کے لیے یہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے صوفیاء جو ہیں وہ موت سے کبھی نہیں گھبراتے۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے بھی کہا موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، کہ یہاں تو چل چلاؤ لگا ہوا ہے، آج کوئی یہاں ہے کوئی کل یہاں نہیں ہے، وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کہ موت جو ہے وہ بہرحال ہر انسان کو آنے والی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ دید و دید ہونا، آمنا سامنا ہونا، ملاقات ہونا، غنیمت جتنا مل جائے اس کو بہتر خیال کرنا۔ جو شرر ورنہ، شرر چنگاری کو کہتے ہیں، ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ اہل نظر وہ لوگ جو علم والے ہیں، باعمل لوگ ہیں، صوفی منش انسان ہیں، درویش لوگ ہیں، وہ والے لوگ۔ تو شاعر نے یہاں دنیا کی بے ثباتی اور آپ کہہ لیں کہ اس کی ناپائیداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ یہ دنیا اتنی مختصر ہے کہ یہاں ہر انسان اگر کسی دوسرے انسان کے لیے وقت نکال لیتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دکھ سن لیتا ہے یا اس کو دکھ سنا لیتا ہے تو اس سے اس کا مداوع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے اس کا دنیا میں اتنا ہی حصہ ہے جتنی اس کے پاس زندگی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ جو ہی اس دنیا سے موت کی آغوش میں گیا، دنیا اس کے لیے ختم ہو گئی۔ اور اگر ہم دنیا کی زندگی کی طرف دیکھیں تو سائنس کے مختلف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیشین گوئیاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمیں مختلف تاریخ کے حوالوں سے چیزیں ملتی ہیں کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ کروڑوں لاکھوں سال پر محیط ہے، اور کسی بھی انسان کی زندگی اگر کروڑوں لاکھوں سال پر تقسیم کر لی جائے تو 70 سالہ 60 سالہ 40 سالہ زندگی جو ہے وہ اس کائنات میں اس کے لیے چند لمحے بنیں گے۔ تو ان چند لمحوں میں یہی انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے پاس بیٹھے، اس کا دکھ سن لے، اس کا غم سن لے، اس کا مداوع کر لے، تو یہی اس کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ جس طرح وہ ایک اور شاعر نے کہا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے روبیاں، کہ انسان کو تو دنیا میں ایک دوسرے کا درد بانٹنے کے لیے بھیجا گیا، ایک انسان دوسرے انسان کے دکھ کو دیکھے، اس کو سمجھے، یہی انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر عبادت کرنا مقصود ہوتی تو اللہ پاک کے پاس فرشتے بہت تھے جو ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں۔ اور یہاں شاعر نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ کو دیکھے سمجھے، ورنہ یہ دنیا بہت مختصر ہے اور اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ جس طرح ایک اور شاعر نے بھی کہا ہے نا
کہ آیا تو اس جہاں میں مسالے شرر دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ، کہ تو اس دنیا میں چنگاری کی مانند ہے. ایک چنگاری کی زندگی کتنی ہو سکتی ہے؟ اس زندگی میں تیری زندگی ہے، اتنے وقت میں تیری زندگی ہے، اور اس میں تو یہ جو تیرے پاس وقت تجھے میسر آیا ہے اسی میں کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ کر جا، ورنہ تو اس دنیا سے چلا جائے گا اور تیری زندگی ختم ہو جائے گی. ایک اور شعر میں یہاں پیش کرنے کے بعد اس لیکچر کو ہم ختم کر رہے ہیں کہ ساقیاں یا چل رہا ہے چل چلاؤ، ساقیاں یہاں چل رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چلے ساگر چلے.